صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم صدر مملکت سے ملنے ایوان صدر آئے۔ ملاقات میں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر کو معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں وفاقی وزیر خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے 90 دن میں آر یا پار کے بیان کو معمول کا حصہ قرار دیا۔ کہا، سیاست میں بڑا دل رکھنا پڑتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے۔ بہت سے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن پارٹیاں لوگوں اور دوسروں کی پسند ناپسند پر نہیں چلتی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ نے کہا، خیبر پختونخوا کی قیادت میں ارکان اسمبلی متحد ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف پروپیگنڈا سیاسی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ پارٹی میں کوئی انتشار نہیں، تمام ارکان وفادار اور قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے فلمی ڈائیلاگ سنجیدہ نہیں لیتے۔ 90 دن سے ایک ڈکٹیٹر کے 90 دن کی بو آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں 90 دن میں کیا کرتے ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے، ارکان کی تعداد پوری ہوئی تو عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ ابھی سینٹ الیکشن میں ریہرسل کرنے جا رہے ہیں۔ تمام اپوزیشن ملک مل کر سینٹ الیکشن لڑے گی۔ ہمارا جمہوری حق بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کے پی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ جاری کر دیا۔ کے پی میں نون لیگ اور جے یو آئی کو 9 نشستیں مل گئیں۔ پی پی کو 5، پی ٹی آئی اور اے این پی کو 1 نشست ملی۔ اقلیتی نشست پر جے یو آئی اور نون لیگ میں ٹاس ہوگا۔ گورنر سیکریٹریٹ کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو خط۔ کہا، الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں جلد از جلد اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری یقینی بنائی جائے۔ بانی نے کہا ہے، ان پر جیل میں سختیاں کی جا رہی ہیں۔ علیمہ خان کا دعویٰ۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا، بانی نے پیغام دیا ہے، پارٹی ذاتی اختلافات ختم کر کے صرف تحریک پر توجہ دے۔ ہم جیل میں سختیاں کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو ذاتی رنجشوں کی پڑی ہے۔ بانی نے ہدایت کی ہے، تحریک 5 اگست کو پیک پر ہونی چاہیے۔ علیمہ خانم نے کہا، 90 دن کا اس لیے کہا گیا کہ ارکان فیصلہ کریں گے سیاست میں رہنا ہے یا نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے پی ٹی آئی کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں B کلاس سہولتیں میسر ہیں۔ 7 سیلز پر مشتمل کمپلیکس میں رکھا گیا ہے۔ چہل قدمی کے لیے کھلا صحن، ایکسرسائز کے لیے سائیکل موجود ہے۔ انہیں ایک باورچی فراہم کیا گیا ہے۔ LED، اخبار اور کتابیں میسر ہیں۔ بانی نے قید کے دوران 431 مرتبہ ٹویٹر سے ٹویٹ بھی کرائے۔ وہ 10 بین الاقوامی میڈیا چینل سے بھی بات کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر صحت مند ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پی ٹی آئی نے تحریک کے لیے 5 اگست کی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے۔ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کسی اور دن کا انتخاب بھی کر سکتی تھی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ عالیہ حمزہ کچھ کہتی ہیں، سلمان اکرم راجہ کچھ بیان دیتے ہیں۔ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی تحریکیں چل پڑی ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پی میں علی امین گنڈاپور خود اپوزیشن، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آ کر سیاست کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملنے کا پورا اختیار ہے۔ عالیہ حمزہ نے اچھے ایونٹ کو بے وقوفانہ ٹویٹ سے متنازع بنایا۔ سلمان اکرم راجہ پارٹی رہنما عالیہ حمزہ پر برہم، کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کہا، عالیہ حمزہ کو پارٹی سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن ایسا رویہ رہا تو کارروائی کریں گے۔ یہ عمل کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہیں جس کام کے لیے مقرر کیا گیا وہ کریں۔
انہیں پنجاب میں پارٹی متحرک کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، ٹویٹ کے لیے نہیں۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا دورہ پاکستان، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں تاریخی، برادرانہ اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا دونوں ملک عالمی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشین وفد کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ باہمی دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی رابطوں پر بات چیت۔ وفود کی سطح پر بات چیت میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے انسداد دہشت گردی میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ جارحیت کو پالیسی کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ بھارت کے الزامات کی وجہ سے دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ پاکستان تمام ہمسایوں سے پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ دہشت گردی انسانیت اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا SCO وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر غیر قانونی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر قانونی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں تاریخ کا سنگین انسانی بحران سامنے آیا۔ اسحاق ڈار کی روسی اور ایرانی ہم منصب سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور روس کا تجارت، توانائی، زراعت اور دفاع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عباس عراقچی سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پائیدار امن کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کو کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے حکومت 30 دن میں کمیشن تشکیل دے، 4 ماہ میں توہین مذہب کے مقدمات کی کارروائی مکمل کرے۔ کمیشن کو اگر مزید وقت چاہیے ہو تو عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ فاضل جج حکم لکھوانے لگے تو ایک وکیل نے مداخلت کی، جس پر جسٹس سردار اعجاز نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی 42 سماعتیں ہوئیں۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ سے چینی غائب۔ حکومت نے چینی کے نرخ مقرر کیے تو شوگر مل مالکان نے چینی کی سپلائی بند کر دی۔ ہول سیل ڈیلرز کہتے ہیں حکومت نے ایکس مل ریٹ 165 مقرر کیا، جس کے بعد سے سندھ اور پنجاب کی شوگر ملوں نے چینی کی سپلائی ہی بند کر دی۔ ایک ہفتے سے چینی نہیں مل رہی، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ IMF نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی۔ پاکستان کا فوڈ ایمرجنسی کا موقف بھی مسترد۔ درآمدی چینی پر سبسڈی نہ دینے، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا ایسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت نے ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور شروع کر دیا۔ چینی درآمد کرنے کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پاکستان میں 25 نومبر تک کی چینی موجود ہے۔ ہر ماہ 5,30,000 ٹن چینی فراہم کر سکتے ہیں۔ ملک کے ہر فیصلے کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ چینی برآمد کا فیصلہ جس نے بھی کرایا، وزیر اعظم بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی دی رپورٹرز میں گفتگو، بولے حکومت نے کہا تھا قیمت 160 روپے سے بڑی تو ایکسپورٹ روک دیں گے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب کو پتا تھا چینی کی مقامی قیمت بڑھے گی۔ چینی کی قیمت 200 روپے تک پہنچ گئی تو کہا جا رہا ہے امپورٹ کریں گے۔ حکومت نے یہ سب صرف چینی والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملکی معیشت، اصلاحاتی ایجنڈے اور استحکام کی جانب پیش رفت پر موڈیز کو تفصیلی بریفنگ۔ کہا 2 ٹریلین اضافی محصولات حکومت کی خود مختار کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آئندہ 2 برس میں ٹیکس ٹو GDP شرح 13 سے 13.5% تک لے جانے کا ہدف ہے۔
امید ہے ریٹنگ ایجنسیاں مثبت پیش رفت کو تسلیم کریں گی، جس سے پاکستان کو عالمی مالیاتی منڈیوں تک مزید رسائی حاصل ہوگی۔ ورچوئل اجلاس میں وزیر خزانہ نے معیشت میں بہتری کے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار، 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,37,000 کی حد عبور کر لی۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1225 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کی تباہ کاریاں، حادثات میں 17 افراد جان سے گئے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج بھی بادل برس پڑے۔ بہاون نگر میں نشیبی علاقے ڈوب گئے، چھتیں دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 25 زخمی ہوئے۔ اوکاڑا میں 2 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ لاہور میں بارش کے دوران حادثات سے 3 اموات، پاک پتن میں 2 افراد جان سے گئے۔ مرید کے پنڈی بھٹیاں، علابہ سمیت دیگر شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ مختلف شہروں کی اہم شاہراہوں، گلی محلوں اور بازاروں میں بارش کا پانی جمع۔ خیبر پختونخوا میں بارش کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے 6 افراد جان سے گئے۔ دیر بالا، ملاکن، ریبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان میں رمجھم، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف مزید کارروائیاں نہ کرنے کی ہدایت۔ 10 معطل ارکان سے توڑ پھوڑ کے الزام میں جرمانے کی وصولی بھی روک دی۔ تنخواہوں سے کٹوتی نہیں کی جا رہی۔ 9 چیئرمینز کو ہٹانے کی تحریک بھی روک دی گئی۔ حکومتی ارکان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن کے 4 چیئرمینز کو ہٹایا جا چکا ہے۔ مصور کاکڑ کے اغوا اور قتل میں ملوث گینگ کی نشاندہی ہو گئی۔ سریاب کے علاقے سے دہشت گرد اشرف کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس بتایا، دہشت گرد بھوسا منڈی میں مقیم تھے، مالکان کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی تحویل میں لے لی جو افغانستان سے لائی گئی۔ کراچی گلشن معمار میں واٹر ٹینکر نے 13 سال کا لڑکا کچل دیا۔ ڈرائیور بھاگ گیا تو اہل علاقہ نے ہیلپر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے چھڑا کر تھانے منتقل کیا، بعد میں ڈرائیور بھی پکڑا گیا۔ کماڑی میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے شہری جان سے گیا۔ ہاکس بے روڈ پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر نالے کی دیوار سے ٹکرائی، 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ پنجاب کی فیملی ہاکس بے پر پکنک کے بعد واپس جا رہی تھی۔ نادرا اہلکاروں کی ملی بھگت سے بھی فیملی ٹری میں غلط لوگ شامل ہوئے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا غیر ملکیوں کو پاکستانی شہریت دے کر پاسپورٹ جاری کیے گئے۔ سعودی عرب میں 5000 افراد پکڑے گئے۔ نادرا اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر اور محکمانہ کارروائیاں کی گئیں۔ سینٹ اجلاس سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ RIUJ کا کہنا ہے صدر طارق علی ویک پر پولیس کا تشدد انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی اور دیگر کے منانے پر صحافی واپس آ گئے۔ سی پیک کا ہب سکھر ہوگا۔ ستمبر میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پر کام شروع ہو جائے گا۔ PP رہنما خورشید شاہ کا بڑا اعلان، کہا نواز شریف کو کہا تھا کہ موٹر وے ہمیشہ پورٹ سے شروع ہوتا ہے، ہمارے ہاں پورٹ کو چھوڑ کر باقی جگہوں پر موٹر وے بنائے گئے۔ اسلامی بینک کے تعاون سے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر شروع ہوگی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی منظوری پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری پر جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمشید دستی کے خلاف نااہلی کی 2 درخواستیں منظور کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ ملک احمد خان نے مونسون کے دوران مؤثر حکومتی اقدامات کو سراہا۔ مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے سدباب کے لیے پیرا فورس کے قیام پر خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کے ہر فرد کی فلاح میری ترجیح ہے، عوام کی بنیادی سہولتوں تک رسائی نصب العین ہے۔ بغیر مناسب مہلت دیے FBI کا ریکوری نوٹس غیر قانونی قرار۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ FBI کی انٹرا کورٹ اپیلیں خارج۔
निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल कर दिया। दूसरी निजी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात, जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर का कहना था पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। मोहसिन नकवी की सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात, सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर दाखिला मशहद पहुंचे, सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम यासीन ने खैर मकदम किया। गजा में इसराइली जारहियत बरकरार, 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 78 हो गई, दर्जनों जख्मी। गजा में इमदादी मरकज पर इसराइली फोर्सेस ने फायर खोल दिए, फलस्तीनियों ने लेट कर जान बचाई। एक माह में अब तक इमदादी मराकज पर इसराइली हमलों में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में 3 सहूनी फौजी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा की 8 एजेंसियों ने गजा में इमदादी कार्रवाइयां बंद कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कहा गजा मसले का हल 2 रियासतों के क़याम में है। अमरीकी सदर ने रूस को यूक्रेन से जंग बंद करने के लिए 50 दिन की मोहलत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस ने 50 दिन में अमन कायम न किया तो इस पर इजाफी 100 फीसद टेरिफाइड करेंगे। रूसी हुकाम का कहना है कि ट्रंप के अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं। अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो 84 अरब डॉलर की अमरीकी सामान पर टैक्स लगाएं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली। यूरोपीय यूनियन के तिजारती सरबराह ने कहा 1 अगस्त तक अमेरिका से तिजारती मुआहदा न होने की सूरत में इस फहरिस्त पर अमल करेंगे। हॉकी एशिया कप के लिए टीम भारत भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। वजीर आजम ने न्यूट्रल वेन्यू के मुतालबे का कहा तो करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PHF राना मुजाहिद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत जैसा कहेगी मिनोअन तस्लीम करेंगे। हमारी हॉकी की पोजीशन काफी बेहतर हुई है। कुछ अरसा कबल एशिया में भी 5वें नंबर पर चले गए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज रात बांग्लादेश रवाना होगी। कौमी टीम का 6 रोजा कैंप गुज़िश्ता रोज खत्म हुआ। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। लॉर्ड्स टेस्ट में नाकामी से भारत की पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त का जख्म ताजा। 26 साल पहले चेन्नई में पाकिस्तान ने इसी अंदाज में भारत के दांत खट्टे किए थे। लॉर्ड्स में सिराज जिस तरह आउट हुए उसी अंदाज में सकलैन मुश्ताक ने श्रीनाथ को बोल्ड किया था। इत्तेफाक ये हुआ दोनों मौकों पर गेंद बैट को छूने के बाद विकेटों से जा टकराई। सोशल मीडिया पर फैंस दोनों टेस्ट की आखिरी विकेट शेयर करके भारत को ट्रोल कर रहे हैं। और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट के मुकाबलों की तारीखों का ऐलान। तमाम मैच फेयर ग्राउंड स्टेडियम में 12 से 29 जुलाई तक खेले जाएंगे। मर्द और खवातीन के 6 टीमें हिस्सा लेंगी। मेडल की जंग T20 फॉर्मेट में लड़ी जाएगी। ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। टीमों की शिरकत का फैसला मुमकिन तौर पर रैंकिंग की बुनियाद पर होगा।